اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلۃ بصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا نام و نسب، آپ کا اسم مقدس علی رضا لقب اور ابو الحسن کنیت۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار تھے، اور اس طرح آپ کو پورے نام و لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو امام ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کہا جائے گا۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام نجمہ یا تکتم تھا، کنیت ام البنین اور لقب طاہرہ تھا۔ نہایت ہی عبادت گزار بیوی تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت 11 ذی القعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس کے تقریباً ایک ماہ قبل 15 شوال کو آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اتنے عظیم حادثے مصیبت کے بعد جلد ہی اس مقدس مولود کے دنیا میں آ جانے سے یقیناً تمام گھرانے میں ایک سکون اور تسلی محسوس کی گئی۔ امام رضا علیہ السلام کی تربیت، آپ کی نشو و نما اور تربیت آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 35 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جو امام موسی کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 28 یا 29 برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ امام رضا علیہ السلام کی جانشینی، امام موسی کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت آپ کو آزادی سے سانس نہ لینے دے گی، اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کی آخری عمر کے حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت کا آپ سے ملنا یا بعد کے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے امام موسی کاظم علیہ السلام نے انہی آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں جب کہ آپ مدینے میں تھے، پیروان اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بعد ہونے والے امام سے روشناس بنانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے، جمع فرما کر اپنے فرزند حضرت علی رضا علیہ السلام کی وصیت اور جانشینی کا اعلان فرما دیا، اور ایک وصیت نامہ تحریراً بھی مکمل فرمایا جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ یہ اہتمام دوسرے ائمہ کے یہاں نظر نہیں آتا، صرف ان خصوصی حالات کی بنا پر جن سے دوسرے ائمہ اپنی وفات کے موقع پر دوچار نہیں ہونے والے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کا دور امامت، امام رضا علیہ السلام کی عمر 35 برس کی تھی جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے۔ اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت نے یعنی امام رضا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ شریعت حقہ کی خدمات کو انجام دینا شروع کر دیا۔ امام رضا علیہ السلام کا علمی کمال، آل محمد کے اس سلسلے میں ہر فرد حضرت احدیت کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے بلند ترین علم کے درجے پر قرار دی گئی تھی، جیسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیوز پھیلانے کا زمانے نے کم موقع دیا اور کسی کو زیادہ۔ چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ موقع حاصل ہوا ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام ہیں۔ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے، اس وقت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں،
اپنے دینی مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو، اور جو کچھ وہ کہیں اسے یاد رکھو۔ پھر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینے میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما رہتے تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ محمد ابن عیسیٰ یقطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان تحریری مسائل کو جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے اور آپ نے ان کا جواب تحریر فرمایا تھا، اکٹھا کیا تو 18,000 کی تعداد میں تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے مختلف دور۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون کا دور رہا۔ یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا، مگر یا تو امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی، اور یہ واقعی ظالم کو خود اپنی بدسلوکیوں کا احساس اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن یحییٰ ابن خالد برمکی نے اپنے اثر و رسوخ کے بڑھانے کے لیے یہ کہا بھی کہ علی ابن موسیٰ علیہ السلام بھی اب اپنے باپ کے بعد امامت کے اسی طرح دعوے دار ہیں، تو ہارون نے جواب دیا کہ جو کچھ ہم نے ان کے باپ کے ساتھ کیا وہی کیا کم ہے جو اب تم چاہتے ہو کہ میں اس نسل ہی کا خاتمہ کر دوں۔ پھر بھی ہارون رشید کا اہل بیت رسول سے شدید اختلاف اور سادات کے ساتھ میں جو برتاؤ اب تک رہا تھا، اس کی بنا پر عام طور سے عمال حکومت یا عام افراد بھی جنہیں حکومت کو راضی رکھنے کی خواہش تھی، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھنے پر تیار نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ امام کے پاس آزادی کے ساتھ لوگ استفادے کے لیے آ سکتے تھے، نہ حضرت کو سچے اسلامی احکام کی اشاعت کے مواقع حاصل تھے۔ ہارون کا آخری زمانہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کی باہمی رقابتوں سے بہت بے لطفی میں گزرا۔ امین پہلی بیوی سے تھا جو خاندان شاہی سے منصور دیوانقی کی پوتی تھی، اور اس لیے عرب سردار سب اس کے طرفدار تھے، اور مامون ایک عجمی کنیز کے پیٹ سے تھا، اس لیے دربار کا عجمی طبقہ اس سے محبت رکھتا تھا۔ دونوں کی آپس میں رساکشی ہارون کے لیے سوہان روح بنی رہتی تھی۔ اس نے اپنے خیال میں اس کا تصفیہ مملکت کی تقسیم کے ساتھ یوں کر دیا کہ دارالسلطنت بغداد اور اس کے چاروں طرف کے عربی حصے جیسے شام، مصر، حجاز، یمن وغیرہ محمد امین کے نام کیے گئے ہیں، اور مشرقی ممالک جیسے ایران، خراسان، ترکستان وغیرہ مامون کے لیے مقرر کیے گئے۔ مگر یہ تصفیہ تو اس وقت کارگر ہو سکتا تھا جب دونوں فریق جیو اور جینو دو کے اصول پر عمل کرتے ہوتے، لیکن جہاں اقتدار کی ہوس کار فرما ہو، وہاں اگر بنی عباس کے ہاتھوں بنی فاطمہ کے خلاف ہر طرح کے ظلم و تعدی کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، تو خود بنی عباس میں ایک گھر کے اندر دو بھائی اگر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں تو کیوں نہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے پر تیار نظر آئیں، اور کیوں نہ ان طاقتوں میں باہم تصادم ہو، جبکہ ان میں سے کوئی اس ہمدردی اور ایثار اور خلق خدا کی خیر خواہی کا بھی حامل نہیں ہے جسے بنی فاطمہ اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے واقعی حقوق سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ادھر ہارون کی آنکھ بند ہو گئی اور ادھر بھائیوں میں خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ آخر 4 برس کے مسلسل کشمکش اور طویل خونریزی کے بعد مامون کو کامیابی ہوئی اور اس کا بھائی امین محرم 198 ہجری میں تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور مامون کی خلافت تمام بنی عباس کے حدود سلطنت پر قائم ہو گئی۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی۔ امین کے قتل ہونے کے بعد سلطنت تو مامون کے پاس آ گئی، مگر یہ پہلے کہا جا چکا کہ امین ننہال کی طرف سے عربی النسل تھا اور مامون عجمی النسل۔ امین کے قتل ہونے سے عراق کی عرب قوم اور ارکان سلطنت کے دل مامون کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ایک غم و غصے کی کیفیت محسوس کرتے تھے۔
دوسری طرف خود بنی عباس میں سے ایک بڑی جماعت جو امین کی طرفدار تھی، اس سے بھی مامون کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا۔ اولاد فاطمہ میں سے بہت سے لوگ جو وقتاً فوقتاً بنی عباس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے رہتے تھے، وہ چاہے قتل کر دیے گئے ہوں یا جلا وطن کیے گئے ہوں یا قید رکھے گئے ہوں، ان کے بھی موافق ایک جماعت تھی جو اگر حکومت کا کچھ بگاڑ نہ بھی سکتی تھی تب بھی دل ہی دل میں حکومت بنو عباس سے بیزار ضرور تھی۔ ایران میں ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے خلاف جو اشتعال پیدا کیا تھا، وہ ان مظالم ہی کو یاد دلا کر جو بنو امیہ کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسرے بنی فاطمہ کے ساتھ ہوئے تھے، اس سے ایران میں اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کا پیدا ہونا فطری تھا۔ درمیان میں بنی عباس نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، مگر اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ تو ایرانیوں کی آنکھیں بھی کھلی ہی ہوں گی کہ ہم سے کہا گیا تھا اور اقتدار کن لوگوں نے حاصل کر لیا۔ ممکن ہے کہ ایرانی قوم کے ان رجحانات کا چرچا مامون کے کانوں تک بھی پہنچا ہو۔ اب جس وقت کے امین کے قتل کے بعد وہ عرب قوم پر اور بنو عباس کے خاندان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اسے ہر وقت اس حلقے سے بغاوت کا اندیشہ تھا، تو اسے سیاسی مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ عرب کے خلاف عجم اور بنو عباس کے خلاف بنی فاطمہ کو اپنا بنایا جائے، اور چونکہ طرز عمل میں خلوص سمجھا نہیں جا سکتا تھا اور وہ عالم طبع پر اثر نہیں ڈال سکتا تھا، اگر یہ نمایاں ہو جائے کہ وہ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر ہے، اس لیے ضرورت ہوئی کہ مامون مذہبی حیثیت سے اپنی شیعت اور ولائے اہل بیت کے چرچے عوام کے حلقوں میں پھیلائے اور یہ دکھلائے کہ وہ انتہائی نیک نیتی سے اب حق بحق دار رسید کے مقولے کو سچا بنانا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ جناب شیخ صدوق علی اللہ مقامہ نے تحریر فرمایا کہ اس نے اپنی نظر کی حکایت کی بھی تشہیر کی کہ جب امین کا اور میرا مقابلہ تھا اور بہت نازک حالت تھی اور اسی وقت میرے خلاف سیستان و کرمان میں بھی بغاوت ہو گئی تھی اور خراسان میں بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی اور میری مالی حالت بھی ابتر تھی اور فوج کی طرف سے بھی اطمینان نہیں تھا، تو اس سخت اور دشوار ماحول میں نے خدا سے التجا کی اور منت مانی کہ اگر یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں اور میں خلافت تک پہنچوں تو اس کو اس کے اصلی حقدار یعنی اولاد فاطمہ میں سے جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچا دوں گا۔ اسی نظر کے بعد میرے سب کام بننے لگے اور آخر تمام دشمنوں پر مجھے فتح حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ واقعہ مامون کی طرف سے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کا طرز عمل خلوص قلب اور حسن نیت پر مبنی سمجھا جائے۔ یوں تو اہل بیت علیہم السلام کے جو کھلے ہوئے سخت سے سخت دشمن تھے وہ بھی ان کی حقیقت اور فضیلت سے واقف تھے ہی اور ان کی عظمت کو جانتے تھے، مگر شیعت کے معنی صرف یہ جاننا تو نہیں ہے بلکہ محبت رکھنا اور اطاعت کرنا ہے، اور مامون کے طرز عمل سے ظاہر ہے کہ وہ اس دعوی شیعت اور محبت اہل بیت علیہم السلام کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود امام علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ امام کو اپنے منشا کے مطابق چلانے کی کوشش تھی۔ ولی عہد بننے کے بارے میں آپ کے اختیارات کو بالکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ولی عہدی کی تفویض بھی ایک حاکمانہ تشدد تھا جو اس وقت شیعت کے بھیس میں امام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام کے اس ولی عہدی کو قبول کرنا بالکل ایسا ہی تھا جیسا ہارون کے حکم سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جیل خانے چلے جانا۔ اس لیے جب امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے رنج، صدمہ اور اضطراب کی کوئی حد نہ تھی۔ روضہ رسول سے رخصت کے وقت آپ کا وہی عالم تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے روانگی کے موقع پر تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ بے تابانہ روزے کے اندر جاتے ہیں اور نالو آہ کے ساتھ امت کی شکایت کرتے ہیں، پھر باہر نکل کر گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر دل نہیں مانتا، پھر روزے سے جا کر لپٹ جاتے ہیں۔ یہی صورت کئی مرتبہ ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں حضرت کے قریب گیا تو فرمایا، اے محول،
یعنی حالات کو بدل دینے والے، میں اپنے جد امجد کے روزے سے بجبر جدا کیا جا رہا ہوں، اب مجھ کو یہاں واپس آنا نصیب نہیں ہوگا۔ 200 ہجری میں امام رضا علیہ السلام مدینہ منورہ سے خراسان کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل و عیال اور متعلقین سب کو مدینے ہی میں چھوڑ گئے۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 5 برس کی تھی۔ آپ بھی مدینے ہی میں رہے۔ جب حضرت مرو پہنچے جو اس وقت دارالسلطنت تھا تو مامون نے چند روز ضیافت و تکریم کے مراسم ادا کرنے کے بعد قبول خلافت کا سوال پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے اسی طرح انکار کیا جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام چوتھے موقع پر خلافت پیش کیے جانے کے وقت انکار فرما رہے تھے۔ مامون کو خلافت سے دستبردار ہونا در حقیقت منظور نہیں تھا، ورنہ وہ امام علیہ السلام کو اسی پر مجبور کرتا۔ چنانچہ جب حضرت نے خلافت کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا تو مامون نے ولی عہدی کا سوال پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام اس کے بھی انجام سے واقف تھے، نیز بخوشی جابر حکومت کی طرف سے کوئی منصب قبول کرنا آپ کے مذہبی اصول کے خلاف تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس سے بھی انکار فرمایا، مگر اس پر مامون کا اصرار جبر کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ اس کو منظور نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ امام رضا علیہ السلام جان کا خطرہ اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے کہ جب مذہبی مفاد کا قیام جان دینے پر موقوف ہو، ورنہ حفاظت جان شریعت اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے تو میں مجبوراً قبول کرتا ہوں، مگر کاروبار سلطنت میں بالکل دخل نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر کسی بات میں مجھ سے مشورہ لیا جائے گا تو میں نیک مشورہ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد یہ ولی عہدی صرف برائے نام سلطنت وقت کے ایک ڈھکوسلے سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی، جس سے ممکن ہے کہ کچھ عرصے تک کسی سیاسی مقصد میں کامیابی حاصل کر لی گئی ہو، مگر امام کی حیثیت اپنے فرائض کے انجام دینے میں بالکل وہی تھی جو ان کے پیش رو حضرت علی مرتضی علیہ السلام با اقتدار طاقتوں کے ساتھ اختیار کر چکے تھے۔ جس طرح ان کا کبھی کبھی مشورہ دے دینا ان حکومتوں کو صحیح اور جائز نہیں بنا سکتا تھا، ویسے ہی امام رضا علیہ السلام کا اس نوعیت سے ولی عہدی کا قبول فرمانا اس سلطنت کے جواز کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف مامون کی ایک راج ہٹ تھی جو اس طرح پوری ہو گئی، مگر امام رضا علیہ السلام نے اپنے دامن کو سلطنت کے ظلم و ستم کے اقدامات اور نظم و نسق سے بالکل الگ رکھا۔ بنی عباس مامون کے اس فیصلے سے قطعاً متفق نہیں تھے۔ انہوں نے بہت کچھ دراندازیاں کی، مگر مامون نے صاف کہہ دیا کہ علی رضا علیہ السلام سے بہتر اگر کوئی دوسرا شخص تم بتا دو تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس سلسلے میں بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، مگر ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کے مقابلے میں کس کی علمی فوقیت ثابت ہو سکتی تھی۔ مامون کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کوئی دوسرا دلائل سے اسے قائل کر سکتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے کو بدل دیتا۔ یکم ماہ رمضان 201 ہجری روز پنج شنبہ جلسہ ولی عہدی منعقد ہوا۔ بڑی شان و شوکت اور تذوق و احتشام کے ساتھ یہ تقریب عمل میں لائی گئی۔ سب سے پہلے مامون نے اپنے بیٹے عباس کو اشارہ کیا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کی بیعت کی، پھر اور لوگ بیعت سے شرف یاب ہوئے۔ سونے اور چاندی کے سکے سر مبارک پر نثار کیے گئے۔ امام رضا علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر سونے اور چاندی کے سکے نثار کیے گئے اور تمام ارکان سلطنت و ملازمین کو انعامات تقسیم کیے گئے۔ مامون نے حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ تیار کیا جائے، چنانچہ درہم و دینار پر امام رضا علیہ السلام نام نقش ہوا اور تمام قلمروں میں وہ سکہ چلایا گیا۔ جمعے کے خطبے میں امام رضا علیہ السلام کا نام داخل کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف: مجبوری اور بے بسی کا نام قناعت یا درویشی، عصمت بی بی عزب چادری،
کہ مقولے کے موافق اکثر ابنائے دنیا کا شعار رہتا ہے، مگر ثروت و اقتدار کے ساتھ فقیرانہ زندگی اختیار کرنا بلند مرتبہ مردان خدا کا حصہ ہے۔ اہل بیت معصومین علیہم السلام میں سے جو بزرگوار ظاہری حیثیت سے اقتدار کے درجے پر نہ تھے، اور اکثر یہ حضرات ایسے ہی تھے، وہ عموماً اچھے لباس اور شان کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ ان کی فقیری کو دشمن بے بسی پر محمول کر کے طعن و تشنی پر آمادہ ہوتے تھے اور حقانیت کے وقار کو ٹھیس لگتی تھی۔ مگر جو بزرگ اتفاقات روزگار سے ظاہری اقتدار کے درجے پر پہنچ گئے، انہوں نے اتنا ہی فقر اور سادگی کے مظاہرے میں اضافہ کر دیا تاکہ ان کی زندگی غریب مسلمانوں کی تسلی کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے نمونہ عمل ہو، جیسے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، چونکہ شہنشاہ اسلام مانے جا رہے تھے، اس لیے آپ کا لباس اور طعام یعنی کھانا ویسا ہی زاہدانہ تھا کہ جس کی مثال دوسرے معصومین علیہ السلام کے یہاں نہیں ملتی۔ یہی صورت حضرت علی رضا علیہ السلام کی بھی تھی۔ آپ مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت کے ولی عہد بنائے گئے تھے، جس کی وسعت مملکت کے سامنے روم و فارس کا ذکر بھی طاق نسیاں کی نظر ہو گیا تھا، جہاں اگر بادل سامنے سے گزرتا تھا تو خلیفہ کی زبان سے آواز بلند ہوتی تھی کہ جا، جہاں تجھے برسنا ہو برس لے، بہرحال تیری پیداوار کا خراج میرے ہی پاس آئے گا۔ امام رضا علیہ السلام کا اس سلطنت ولی عہدی پر فائز ہونا دنیا کے سامنے ایک نمونہ تھا کہ دین والے اگر دنیا کو پا جائیں تو ان کا رویہ کیا ہوگا۔ یہاں امام رضا علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ضرورت تھی کہ زہد اور ترک دنیا کے مظاہرے اتنے ہی نمایاں تر بنا دیں جتنے تزک و احتشام کے دنیاوی تقاضے زیادہ ہیں۔ چنانچہ تاریخ نے آپ کو دہرا دیا اور امام رضا علیہ السلام کے لباس میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت دنیا کی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ آپ نے اپنے دولت سرا میں قیمتی قالین بچھوانا پسند نہیں کیے، بلکہ جاڑے میں بالوں کا کمبل اور گرمی میں چٹائی کا فرش ہوا کرتا تھا۔ کھانا سامنے لایا جاتا تو دربان، سائیں اور تمام غلاموں کو بلا کر اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے تھے۔ آداب شاہی کے خوگر ایک بلخی شخص نے ایک دن کہہ دیا امام رضا علیہ السلام سے کہ حضور، اگر ان لوگوں کے کھانے کا انتظام الگ ہو جایا کرے تو کیا حرج ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق سب کا ایک ہے، وہ اللہ ہے، ماں سب کی حوا اور باپ سب کے آدم ہیں، جزا و سزا ہر ایک کی اس کے عمل کے مطابق ہوگی، پھر دنیا میں تفرقہ کس لیے ہو؟ اسی عباسی سلطنت کے ماحول کا ایک جزو بن کر جہاں صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قرابت داری کی نسبت کے سبب اپنے کو خلق خدا پر حکمرانی کا حقدار بتایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ کبھی اپنے اعمال و افعال پر نظر نہیں کی جاتی تھی کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ بنی عباس ظلم و ستم اور فسق و فجور میں بنو امیہ سے کم نہ رہے، بلکہ بعض باتوں میں ان سے آگے بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ پھر بھی قرابت رسول پر افتخار تھا۔ اس ماحول کے اندر داخل ہو کر امام رضا علیہ السلام کا اس بات پر بڑا زور دینا کہ قرابت کوئی چیز نہیں، اصل انسان کا عمل ہے، بظاہر صرف ایک شخص کا اظہار فروتنی اور انکسار نفس تھا، جو بہرحال ایک اچھی صفت ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس سے بڑھ کر تقریباً ایک صدی کی عباسی سلطنت کی پیدا کی ہوئی ذہنیت کے خلاف امام رضا علیہ السلام کا یہ نظریہ ایک اعلان تھا، اور اس حیثیت سے بڑا اہم ہو گیا تھا کہ وہ اب اسی سلطنت کے ایک رکن کی طرف سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں اس کے مختلف شواہد موجود ہیں۔ ہم محسوس کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ خدا کی قسم، آپ کے آبا و اجداد کے اعتبار سے کوئی شخص آپ سے افضل نہیں۔ حضرت نے فرمایا، میرے آبا و اجداد کو جو شرف حاصل ہوا تھا وہ بھی صرف تقوی، پرہیزگاری اور اطاعت خدا سے۔ ایک شخص نے کسی دن کہا کہ واللہ، یعنی خدا کی قسم، آپ بہترین خلق ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، حلف نہ اٹھا، یعنی قسم نہ کھا، جس کا تقوی و پرہیزگاری مجھ سے زیادہ ہو وہ مجھ سے افضل ہے۔ ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے تمام لونڈی غلام آزاد ہو جائیں، اگر اس کے سوا کچھ اور ہو کہ میں اپنے کو محض رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اس سیاہ رنگ غلام سے بھی افضل
افضل نہیں جانتا۔ حضرت نے اشارہ کیا اپنے غلام کی جانب، ہاں جب عمل خیر بجا لاؤں تو اللہ کے نزدیک اس سے افضل رہوں گا۔ یہ باتیں کوتاہ نظر لوگ صرف ذاتی انکسار پر محمول کر لیتے ہوں، مگر خود حکومت عباسیہ کا فرمانروا یقیناً اتنا کند ذہن نہیں ہو سکتا کہ وہ ان تازیانوں کو محسوس نہ کرے جو امام رضا علیہ السلام نے حکومت بنو عباس کو لگائے، جو امام رضا علیہ السلام کے خاموش افعال اور اس طرح کے اقوال سے اس کے خاندانی نظام سلطنت پر برابر لگ رہے تھے۔ اس نے تو بخیال خود ایک وقتی سیاسی مصلحت سے اپنی سلطنت کو مستحکم بنانے کے لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تھا، مگر بہت جلد اسے محسوس ہوا کہ اگر ان کی زندگی زیادہ عرصے تک قائم رہی تو عوام کی ذہنیت میں یک لخت یعنی ایک دم سے انقلاب برپا ہو جائے گا اور عباسی سلطنت کا تختہ ہمیشہ کے لیے الٹ جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام اور رضائے حسین علیہ السلام کی اشاعت۔ اب امام رضا علیہ السلام کو تبلیغ حق کے لیے نام حسین کی اشاعت کے کام کو ترقی دینے کا بھی پورا موقع حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنیاد اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام قائم کر چکے تھے، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام کی خدمت میں وہی لوگ حاضر ہوتے تھے جو بحیثیت امام یا بحیثیت عالم دین آپ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ اور اب امام رضا علیہ السلام تو امام روحانی بھی ہیں اور ولی عہد سلطنت بھی، اس لیے آپ کے دربار میں حاضر ہونے والوں کا دائرہ وسیع ہے۔ مرو کا مقام ہے جو ایران کے تقریباً وسط میں واقع ہے، ہر طرف کے لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں یہ عالم کہ ادھر محرم کا چاند نکلا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوسروں کو بھی ترغیب و تحریض کی جانے لگی، آل محمد کے مصائب کو یاد کرو، تاثرات غم کو ظاہر کرو۔ یہ بھی ارشاد ہونے لگا جو اس مجلس میں بیٹھے جہاں ہماری باتیں زندہ کی جاتی ہیں اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، اس دن کہ جب سب کے دل مردہ ہوں گے یعنی روز قیامت۔ تذکرہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو مجمع ہو اس کا نام اصطلاحی طور پر مجلس اسی امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہی سے ماخوذ ہے۔ آپ نے عملی طور پر بھی خود مجلسیں کرنا شروع کر دیں، جن میں کبھی خود ذاکر ہوئے اور دوسرے لوگ سامعین، جیسے ریان بن شبیب کی حاضری کے موقع پر جو آپ نے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائے، اور کبھی عبداللہ بن ثابت یا دیبل خزائی ایسے کسی شاعر کی حاضری کے موقع پر اس شاعر کو حکم ہوا کہ تم ذکر امام حسین علیہ السلام میں اشعار پڑھو، وہ ذاکر ہوا اور امام رضا علیہ السلام سامعین میں داخل ہوئے۔ دیبل کو حضرت نے بعد مجلس ایک قیمتی حلہ بھی مرحمت فرمایا، جس کے لینے میں دیبل نے یہ کہہ کر عذر کیا کہ مجھے قیمتی حلے کی ضرورت نہیں، اپنے جسم کا اترا ہوا لباس مرحمت فرمائیے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ان کی خوشی پوری کی، وہ حلہ انہیں دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جبہ جو اپنے پہننے کا تھا وہ بھی مرحمت فرمایا۔ اس بات سے ذاکر کا بلند طریقہ کار کہ اسے کسی دنیاوی انعام کی خاطر یا معاذ اللہ اجرت طے کر کے ذاکری نہیں کرنا چاہیے، اور بانی مجلس کا طریقہ کار کہ وہ بغیر طے کیے ہوئے کچھ بطور پیشکش ذاکر کی خدمت میں پیش کرے، دونوں امر ثابت ہیں، مگر ان مجالس میں سامعین کے اندر کسی حصے کی تقسیم ہرگز کسی معتبر کتاب سے ثابت نہیں ہوتی۔ امام رضا علیہ السلام کی وفات مامون کے توقعات غلط ثابت ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ آخر امام کی جان لینے کے در پہ ہو گیا، اور وہی خاموش حربہ جو ان معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس سے پہلے بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا کام میں لایا گیا۔ مامون نے انگور میں جو بطور تحفہ امام کے سامنے پیش کیے گئے تھے زہر دے دیا گیا امام رضا علیہ السلام کو، اور اس کے اثر سے 17 صفر المظفر 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام نے شہادت پائی۔ مامون نے بظاہر بہت رنج و ماتم کا اظہار کیا اور بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اپنے باپ ہارون رشید کے قریب دفن کیا، جہاں مشہد مقدس میں حضرت کا روزہ آج تاجداران عالم کی جبین سائی کا مرکز بنا ہوا ہے، وہیں اپنے وقت کا بزرگ ترین دنیاوی شہنشاہ ہارون رشید بھی دفن ہے، جس کا نام و نشان تک وہاں جانے والوں کو معلوم نہیں ہوتا، مگر امام رضا علیہ السلام کو دنیا جانتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقوی صاحب قبلہ تابہ سرا کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت
سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔